شادیوں میں لوگ غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ علاقہ، یہ خطہ اس سلسلے میں بڑا پاک صاف تھا، اور یہ ایک ماضی قریب کے 10-12 سال 15 سال بڑے اچھے گزرے۔ یہ لاک ڈاؤن کے بعد پھر ایک بارگی سے شروع ہو گئے لوگ، شادیاں بڑی بڑی ہو رہی، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کے لوگ جمع ہو کے ولیمے کی دعوت ہو رہی، بڑے بڑے پنڈال لگائے جا رہے، بڑے بڑے نظام لگائے جا رہے، 5-5 دن 6-6 دن شادیاں ہو رہی، اور سب چیزیں کی جاتی۔ اب ایک اور جو ہے خرافات جنم لے لی ہے، اب باقاعدہ گانے والے بلائے جاتے ہیں۔ باقاعدہ کیا ہے، وہ آدھا گھنٹہ کا اس کا الگ پروگرام رہے گا، خطاب جیسے جو ہے نکاح ختم ہوگا بس وہ مائک شاعر لے کر کھڑا ہو جائے گا، اب وہ پتہ نہیں کیا کیا زمین آسمان سب ملائے گا۔ وہ خرابی ایسی ہی تو آتی ہے، ایک بارگی میں تو نہیں آتی۔ آپ پڑھیں پچھلی امتوں کا حال، جو ان کے بڑے ہوتے تھے حضرات انبیاء جب گزرتے تھے تو پہلے ان کی بات یاد رکھتے تھے، پھر ان کے قول یاد کیے جاتے تھے، پھر ان کے تذکرے یاد کیے جاتے تھے، پھر ان کی کوئی علامت رکھ کر کے یاد کیا جاتا تھا، پھر ایک چینہ نشان کھینچ کر کے وہ بڑے جو گزرے ہیں ان کا بڑا سا ایک مجسمہ بناؤ، دیکھ کر بات یاد رہے گی۔ پھر اگلی نسل آتی تو مجسمے میں پھول چڑھا دیتی تھی، پھر اس کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں نسل آتے آتے وہیں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اب کوئی مسئلہ کہے گا کہ کیا شعر نہیں پڑھا جا سکتا، اور جو ہے شادی کے بعد جو پڑھا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، سہرا پڑھا جاتا ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب بھائی جائز ناجائز تو میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس میں دھیرے دھیرے ترقی ہوگی۔ پھر باقاعدہ شاعر بلائے جاتے ہیں، باہر سے شاعر آتے ہیں سہرا پڑھنے کے لیے، اور دیگر تمام چیزیں، کھلانے والے آتے ہیں، کھلانے والیاں آتی ہیں، پھول برسانے والے آتے ہیں، پھول برسانے والیاں آتی ہیں۔ کہاں سے جائز ہو گئے ایسے؟ عما کانوا یعملون۔ تم اگر مال کے نشے میں عمل کر رہے ہو تو سمجھو کل اللہ کے یہاں پوچھو گی تم سے۔